مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے جا رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا، بارش بھی تھی۔ سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے۔ ان بزرگوں کے جوتے سے ایک دو چھینٹیں اڑی اور عورت کے کپڑوں پر جا گری۔ خاوند نے جب دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا، تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، تو نے میری بیوی کے کپڑے خراب کر ڈالے۔ غصے میں آ کر اس نے اللہ والے کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ بیوی بڑی خوش ہوئی کہ تم نے میری طرف سے خوب بدلہ لیا۔ پھر خوشی خوشی دونوں گھر چلے گئے۔ یہ اللہ والے آگے چلے گئے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک حلوائی کی دکان ہے۔ حلوائی نے سوچا کہ آج سردی ہے، لہٰذا آج مجھے اللہ کا جو بھی بندہ سب سے پہلے نظر آیا، میں اس کو اللہ کے لیے گرم دودھ کا ایک پیالہ ضرور پلاؤں گا۔ اب وہ انتظار میں تھا۔ یہ بزرگ جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے بلایا، بٹھایا اور گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ سردی تو تھی ہی، انہوں نے وہ گرم دودھ کا پیالہ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، واہ اللہ، تیری شان کتنی عجیب ہے، کہیں تو مجھے تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں مجھے گرم دودھ کا پیالہ پلاتا ہے۔ اتنے میں وہ میاں بیوی اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خاوند سیڑھیوں پہ چڑھا جا رہا تھا کہ اس کا پاؤں اٹکا اور وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس بوڑھے نے کہیں اس کے لیے بددعا تو نہیں کر دی۔ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک تھپڑ ہی مارا تھا، آپ معاف کر دیتے، آپ نے اس کے لیے بددعا کر دی۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے کوئی بددعا نہیں کی۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیوی سے محبت تھی۔ جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لیا۔ مجھ سے میرے پروردگار کو محبت تھی، جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار نے بدلہ لے لیا۔ تو جب انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لے لیا کرتا ہے۔ یہ تحریر میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ کرناٹک میں آج ایک ایسے عالم دین سے ملاقات ہوئی جنہوں نے درسگاہ میں 20 سال پڑھایا تھا۔ میں نے ان کو سلام کر کے خیریت معلوم کی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ پھر میں نے کہا، آپ نے تو ماشاءاللہ اپنے بیٹوں کو عالم دین بنایا ہوگا۔ تو بڑے ہی شکستہ دل کے ساتھ انہوں نے مجھ سے کہا کہ سعید صاحب، میں نے اپنے کسی بھی بیٹے کو عالم نہیں بنایا ہے، مگر الحمدللہ ضروریات دین حتی المکان سکھانے کی کوشش ضرور کی ہے اور باقاعدہ طور پر درسگاہی عالم دین نہ بنایا۔ میں نے کہا، اس کی وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے درسگاہ میں 20 سال پڑھایا، مگر میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو کیسے پالا ہے، اور میری پوری 20 سال کی درسگاہی سفر میں 15,000 روپے سے زائد تنخواہ نہ بڑھ سکی، اور 80% آج بھی لوگ علماء فضلہ کو 10,000 15,000 دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور کثیر تعداد میں ایسے علماء موجود ہیں جب ان کی مساجد مدراس سے ضروریات پوری نہیں ہو پاتی تو پھر وہی عالم دین، وہی مفتی صاحب مجبور ہو کر مدرسہ کے چندہ گھر گھر جا کر کرتے ہیں، جو اسلام و سنت کی بدنامی ہے۔ اور جس قدر چندہ ہوتا ہے اس میں سے آدھا مدرسے کو دیتے ہیں اور آدھا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور زکوٰۃ اور صدقات کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں
اور یوں گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاش ہماری قوم ایک عالم دین کو جو باصلاحیت عالم دین ہو اس کو 30 سے 40 ہزار روپے دیتی تو وہ ان گناہوں سے بچ جاتا، مگر دین کے معاملے میں کوئی بھی انسان تکلیف اٹھانے پر تیار نہیں ہے۔ اب ایک انسان کو 15,000 روپے ملتے ہیں تو وہ اپنا خرچہ تو برداشت کر سکتا ہے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ سکتا ہے، لیکن جو اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں تو ان کے اخراجات کہاں سے پورے کرے گا؟ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو ضروریات دین پڑھا کر کچھ ادھار قرضہ لے کر چھوٹا موٹا بزنس کروا دیا۔ اب ماشاءاللہ وہ اچھا پہن رہے ہیں اور اچھا کھا رہے ہیں۔ سوچو ذرا، جب اچھے اچھے عالموں کے ذہن اس طرح بنتے جا رہے ہیں جو حادثات زمانہ سے متاثر ہو کر ایسے فیصلے لے رہے ہیں، تو اب قوم کو عقل آ جانا چاہیے کہ وہ علماء کا خیال لازمی کرے اور تنخواہیں بڑھائیں، ورنہ 10-20 سال کے بعد اچھے اچھے علماء نہیں ملیں گے۔ کاش ہماری قوم سمجھتی اور اپنے اماموں اور عالموں کا خیال کرتی۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔